بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک ہی تازہ ترین اطلاع ہے، ایک ہی خبر ہے۔ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی، آپ کو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے میں کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے ایکسکلوسیولی۔ ایک چیز تو بہت ہی مزے کی ہے اور پکڑی گئی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے یہ جو فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، وہ جلد بازی میں سنایا ہے، پریشر میں ہے، اور کچھ خواہشات تھیں، کچھ دباؤ تھا جو کہ پورا کرنا تھا، کچھ حکم ملا تھا اس کو پورا کرنا تھا، لیکن اس دباؤ میں، اس خواہش کے پورا کرنے میں، اس جلد بازی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ایک بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی ہے، فاش غلطی، جس سے ان کی میلافائڈی، بدنیتی ثابت ہوتی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ لکھا ہوا جو ہے ان کو دیا گیا اور انہوں نے مبینہ طور پہ یہ دے دیا، یا پھر ان پہ پریشر اتنا تھا کہ اس دباؤ میں آ کے وہ کچھ ایسی چیزیں کر بیٹھے جو کہ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ بالکل ہی غلط تھی، حقیقت کے برعکس تھیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا سن لیجئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس بینچ کے سربراہ تھے، جس نے یہ کیس سنا۔ اور نمبر 1 پہلے ذرا سن لیں کہ فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں، خواہشات پوری نہیں ہو سکیں، البتہ جو ہدف تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے اور اس جماعت کو بین کر دیا جائے اور اس کو فارغ کر دیا جائے، یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ کل سے یہ سوشل میڈیا پہ یہ سجیسٹ کیا جا رہا تھا کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ، جی یہی فیصلہ ہوگا، اساس منجمد پاکستان تحریک انصاف بین اور عمران خان صاحب کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اور یہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ فورن فنڈنگ، پہلی بات تو یہ کہ فورن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی، بلکہ فورن فنڈنگ سے یہ آ گئے ہیں ممنوع فنڈنگ سے، یعنی کہ ممنوع فنڈز تھے جو کہ نہیں لے سکتے تھے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آ گئے ہیں، ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ آئین کا آرٹیکل 62-63 ان کا کوئی بیان حلفی ہے، یہ ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ کافی غلطیاں ہیں، کافی مایوسی ہے عمران خان کے مخالفین کے لیے۔ پہلے تو ذرا سن لیجیے فیصلہ کیا ہے۔ 16 اکاؤنٹس انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ممنوع فنڈنگ میں آتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم مطمئن ہیں کہ یہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اب مزید آگے فردر ہوگی۔ 16 بینک اکاؤنٹس وہ کہتے ہیں کہ چھپانا جو ہے آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، اور 8 اکاؤنٹس کو اون کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، 16 اکاؤنٹس کو پوشیدہ رکھا، اور پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع ڈونیشنز جو ہیں وہ ثابت ہو چکی ہیں۔ تو جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا بیان حلفی جو ہے وہ غلط قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ اب یہاں پہ ایک تو غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ نظر آتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ عمران خان ہے۔ پارٹی بھلے چلتی رہے لیکن عمران خان اس پارٹی میں نہیں ہونے چاہیے، یہ ہے اصل چیز۔ اب یہ جو انہوں نے ایزیوم کر لیا ہے کہ جی وہ بیان حلفی غلط ہے، اس پہ کیونکہ ابھی ایک طرف شوکاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، دوسری طرف بیان حلفی کو غلط بھی ثابت کر دیا جا رہا ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ شوکاز نوٹس، پھر شوکاز نوٹس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ فیصلہ سنائیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجیں ریفرنس کے جناب ان کو فارغ کریں۔ تو یہ کہا گیا جی کہ بیان حلفی غلط قرار دے دیا گیا ہے۔ 34 غیر ملکیوں سے فنڈز لیے، 34 غیر ملکیوں سے فنڈز لیے، کینیڈا، برطانیہ سمیت مختلف ممالک سے بھی پی ٹی آئی شاخوں نے فنڈز لیے، اور ووٹن کرکٹ سے ممنوع فنڈ حاصل کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اب کیوں نہ پی ٹی آئی کے ممنوع فنڈز ضبط کر لیے جائیں۔ یہ ایک بات جو ہے وہ درست ہے۔ اس کے علاوہ اس فیصلے میں تضادات ہیں اور ذاتی خواہشات ہیں کہ فنڈز زیادہ سے زیادہ جو ہیں آئے ہیں ممنوع،
وہ ضبط ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں جی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے خود یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس سے آپ ظاہر انہوں نے خود ہی سنانا تھا، ہیڈ جو کر رہے تھے۔ الیکشن قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے 68 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ ووٹن کرکٹ سے جی ممنوع جو فنڈز لیے گئے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ درست نہیں تھے، اور یہ فورن ممنوع فنڈنگ میں آتا ہے۔ پی ٹی آئی کو امریکہ کینیڈا سے ملنے والی ممنوع فنڈنگ قرار دے دی گئی ہے۔ 34 غیر ملکی شہریوں سے بھی ملنے والی فنڈنگ جو ہے وہ قرار دے دی گئی ہے ممنوع فنڈنگ، اور رومیتا سیٹھی سے بھی غیر قانونی رقم لی ہے جی۔ 351 غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی فنڈنگ بھی ممنوع غیر قانونی فنڈنگ قرار دے دی گئی، ممنوع فنڈنگ قرار دے دی گئی جی، یہ ممنوع تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف ایک ہے جی پی ٹی آئی نے سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی سے ممنوع فنڈنگ لی، پھر برطانیہ کی ایس ایس مارکیٹنگ سے ممنوع فنڈنگ لی، اور پی ٹی آئی یو ایس سے ایل ایل سی فنڈنگ سے بھی ممنوع فنڈنگ لی، اور بیسٹل سروسز سے بھی ممنوع فنڈنگ لی۔ یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوئی ہیں جی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پی پی او کے آرٹیکل 6 کے تحت تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ فیصلے کی روشنی میں قانون کے تحت کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں جی بلا لیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس پہ رد عمل ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اٹارنی جنرل سابق ہیں انور منصور خان اور بیرسٹر علی ظفر اور اظہر صدیق صاحب، بیرسٹر سلمان نیازی، یہ سب کے سب بتا چکے ہیں کہ جناب یہ تو ثابت ہو گیا کہ فورن فنڈنگ سے یہ ممنوع فنڈنگ پہ آ گئے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور چیز بھی جو خاص طور پہ اس میں کی، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سٹیج پہلے تیار کیا جا رہا تھا۔ عارف نقوی ابراج گروپ پہلے غیر ملکی اخبار میں آرٹیکل چھپوایا، پھر اس آتھر کو لے لیا گیا پاکستان کے پرائیویٹ ٹیلی ویژن نے لیا، اور ان کی گفتگو اور ان کا انٹرویو کیا گیا۔ یہ وہی ہیں کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے شمالی علاقہ جات میں گئے تھے، اور شمالی علاقہ جات میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی بھی غیر ملکی نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان کو لیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے ہماری فوج کے خلاف انہوں نے روگ آرمی کا اشتہار چھپوائے تھے، اسی طریقے سے غیر ملکی اخباروں میں انہوں نے یہ سارے کام کیے اور اس کو پھر ریپروڈیوس کروایا۔ ماحول پہلے سے بنایا جا رہا تھا۔ اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں ایک تو پہلے ذرا سب سے بڑی بلنڈر جو ہے وہ ہے، اس میں لسٹ دی ہے کہ کن کن کمپنیوں سے لیا۔ اس میں 11 نمبر پہ جی ایک کمپنی انہوں نے ظاہر کی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ میرے پاس لسٹ ہے 11 نمبر پہ۔ اوپر آپ کو میں بتا دوں، یہ آفیشیل لیٹر ہے جو کہ اس ججمنٹ کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ یہ جتنی بھی کنٹریبیوشنز ہوئیں اور جتنی بھی فنڈنگ آئی درج ذیل کمپنیوں سے یہ ممنوع ہے۔ اب اس میں جلد بازی تھی، ظاہر ہے، خواہش میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ تھی۔ اس میں 11ویں نمبر پہ زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے ڈال دیا ہے اسی کھاتے میں، زین۔ اور ایک ہے جی انوار برادرز، یہ بھی انہوں نے ممنوع فنڈنگ میں ڈال دیا ہے، اور زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ یہ بھی ممنوع فنڈنگ میں ڈال دیا اور فارن فنڈنگ میں ڈال دیا ہے۔ اور ان سے 78,000 روپے ایک نے دیے، ایک نے 10,000 روپے دیے، ایک نے 97,000 روپے دیے۔ اور یہ کمپنیاں ہیں پاکستانی، اور زین کاٹن یہ پیر محل کی ہے جی فیکٹری ہے، اور کاٹن فیکٹری ہے ظاہر ہے۔ تو ان سے ہم نے بات بھی کی تو انہوں نے کہا جناب ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہماری فیکٹری ہے، یہ پاکستان میں فیکٹری ہے، تو انہوں نے ہمارے جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے غیر ملکی فنڈنگ میں، اور ہمیں بھی فارنر ثابت کر دیا ہے۔ تو کیونکہ جلد بازی میں کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں کہ کیا کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت کو ذرا نیچے لایا جائے۔ پھر ایک اور چیز کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اپنی اس ججمنٹ میں لکھا ہے کہ جو عارف نقوی کی ابراج گروپ ہے یہ کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے اور یہ سب کچھ۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 2012 کی فنڈنگ ہے
عارف نقوی نے جب یہ کیا تھا ڈونیشن کے لیے سارا اہتمام کیا تھا تو اپنی کمپنی کے ذریعے یہ پیسے ٹرانسفر کیے تھے۔ 2012 میں ایسا کوئی اس پہ ایلیگیشن نہیں تھا، یہ ایلیگیشن اب لگا ہے۔ تو اس لیے جی پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2012 کو جبکہ اس کمپنی میں کوئی ایلیگیشن نہیں تھا جو کہ بعد میں لگا، اس کو ازیوم کیا کہ جناب یہ اس وقت بھی کرمنل تھی، ریکارڈ تھا اس کا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ جو ساری میں نے چین آپ کو بتائی ہے کہ خاص طور پہ فوکس کیا گیا تھا ابراج کو اور عارف نقوی کو، تو وہ اس لیے ماحول بنایا جا رہا تھا۔ اور 2012 کے کو جبکہ وہ کلیئر تھی اس وقت، اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی اس کا ٹرائل نہیں ہو رہا تھا، کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں تھا، تو اس وقت کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت سے اس کو ایزیوم کر لیا ہے۔ اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے جانا، کسی بھی فائل کے پیچھے جانا جس میں ذاتی طور پہ کسی کا انٹرسٹ ہو، ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے یہ جانا، تو یہ میل آف آئی ڈی میں آتا ہے۔ ایک بات دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جی بیان حلفی جو دیا ہے، تو عمران خان صاحب کا بیان حلفی جو ہے اس میں بیان حلفی نہیں ہے، سرٹیفکیٹس جمع ہوئے ہیں اور جو آڈٹ کمپنیاں ہیں ان کی طرف سے، اور خان صاحب نے بطور پارٹی چیئرمین بتایا کہ ان کے علم کی حد تک ان کو جو بتایا گیا، اور ان سرٹیفکیٹس کی بنیاد پہ یہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ بیان حلفی نہیں، وہ سرٹیفکیٹس ہیں۔ اور اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا ہے، پولیٹیکل نیریٹو لے کے آنا ہے، لیگل شاید نہ بن سکے، کیونکہ کل جو فیصلہ کل جاری کیا گیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، اس میں تو سب کچھ فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر ظاہر رات کو سوچا ہوگا کہ جناب یہ ذرا تھوڑا سا اس کو بعد میں سنبھالنا بھی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اعلیٰ عدلیوں میں یہ جانا ہے، اعلیٰ عدلیہ میں یہ چیلنج ہوگا، تو پھر ہم وہاں پہ سبکی نہ ہو، تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو صرف محدود رکھا ممنوعہ فنڈنگ تک، اور فنڈ کو ضبط کرنے تک، اور پارٹی کو پھر شو کاز نوٹس جاری کیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جیسے نواز شریف 62-63 پہ پورے نہیں اترے، اسی طرح عمران خان کو بھی اسی سے مماثلت قرار دی کر کے تو بیلنسنگ ایکٹ کیا جائے اور اس کو فارغ کیا جائے۔ دوسرا، یوسف گیلانی صاحب نے توہین عدالت کی تھی 62-63 کے خلاف، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا، تو لہٰذا یہ بیلنسنگ ایکٹ کے چکر میں ہے کہ عمران خان صاحب بھی اسی چکر میں ان کو گھر بھیج دیا جائے، تو یہ کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بہت اس کو ذرا غور سے پڑھیے فیصلے کو، تو اس فیصلے میں کافی سکون موجود ہیں جو کہ آگے جا کے سمجھ آئے گی، کیونکہ سب سے پہلے جو اعلیٰ عدالتوں میں چیز ہوتی ہے تو اس میں میل آف آئی ڈی اور بونا فائیڈی یعنی نیک نیتی سے کام کیا گیا ہے، بد نیتی سے کیا گیا ہے، تو اس میں بد نیتی بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایک تو عارف نقوی ابراج گروپ کو ایزیوم کر لینا کہ یہ 2012 میں بھی کرمنل ریکارڈ تھا اس کا، جبکہ کوئی ریکارڈ پہ چیز نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کیسے ایزیوم کر لیا اور کیسے وہ جانتے تھے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انہوں نے اپنے پروگرام میں اور اپنے انٹرویو میں، ٹاک شو میں کہیں ہیں، وہیں سے انہوں نے ایزیوم کر لیا 4 دن پہلے کی، جبکہ یہ ٹرائل چل رہا ہے کب سے 8 سال سے، تو یہ چیز۔ دوسرا، زین کاٹن فیکٹری کو ذہن میں رکھیے گا، پیر محل کی یہ کاٹن فیکٹری ہے اور 10,000 روپے فنڈز آئے ہیں، وہ بھی ممنوعہ میں ڈال دیے، 97,000 روپے پاکستانی کے وہ بھی ممنوعہ میں ڈال دیے، ایک اور اماؤنٹ ہے وہ بھی ممنوعہ میں ڈال دیے۔ تو ہنوز دلی دورست، خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، یہ فیصلہ چیلنج ہوگا، اور حکومت کو ایک سیاسی ہتھیار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک سیاسی ہتھیار دے دیا ہے، سیاست کرنے کے لیے ایک اچھی چیز دے دی ہے حکمراں اتحاد کو، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا اور یہ ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔